اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے لمحے لمحے ڈر ڈر کر کانپ کانپ کر گزر رہے ہوں۔ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھیں، لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی۔ دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی۔ شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرہ داروں کو دیکھے، پھر ان مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا جاتا تھا۔ اس رات ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ رکھا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے، لیکن وہ جدھر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت پر نظر آیا۔ سالار زبیر رضی اللہ عنہ تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح طلوع ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا تھا۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اپنی تعداد دیکھ لو، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج زخمی بھی لڑیں گے۔ دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے، صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے۔ اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ بعد مسلمان دستے اپنے پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بالکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے۔ زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی یہ دگرگوں کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ مسلمان سالار رومیوں کے محاذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ آج رومی زیادہ نفری کے دستوں سے حملہ شروع کر دیں گے۔ مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے۔ صبح سفید ہو چکی تھی، لیکن رومی آگے نہ آئے۔ پھر سورج نکل آیا، رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ ماہان کا ایلچی ہوں، اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا۔ تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں سے ذرا دور تھے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ان کی طرف چل پڑے۔ کہو روم کے ایلچی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ ماہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ کیا تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ایلچی نے پوچھا۔ ہاں، ابو عبیدہ نے کہا، لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا یہ خالد رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی صرف ہاں سنی تھی۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے سالار نے عارضی صلح کے لیے کہا ہے۔ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، یہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت چاہتے ہیں۔ ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں کہ اس ایلچی کو کورا جواب دے سکوں۔ اے سلطنت روم کے ایلچی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں۔ لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان،
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ سب دیکھ رہا ہوں ابن الجراح؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ وہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے آئے تھے، رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ مل کر سوچیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو سوچا تھا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنایا، سالاروں کو اپنا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ اپنے جن پیادہ اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی۔ ایسا خطرہ خالد رضی اللہ عنہ ہی مول لے سکتے تھے۔ چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی، رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے۔ رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گریگری ان دستوں کا سالار تھا جس کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گریگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن الجراح۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے، تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ للکار رہا ہے، امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا، ابن الولید کو جانے دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیغ زن سمجھتے تھے۔ تیغ زنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کم نہیں تھے، پھر بھی سب خالد رضی اللہ عنہ کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گریگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی تیزی سے وار کیا۔ گریگری نے وار روک لیا، اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود ہو جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے کو بڑھتے تو وہ رک کر وار کرنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگتا رہا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور برپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار اور تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا فوراً گھما کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی، وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً پیچھے کو گھوڑا موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غلغپاڑا بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔
جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن الولید رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے، وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 3 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار ماہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کو سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد پورا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر یا پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کی توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ میں چوری جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ماہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، وہ بے طرح بکھر گئے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الاحم تھا، انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ 2 مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد 40000 بتائی گئی ہے۔ 40000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ ماہان جو ابھی میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ ماہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملہ کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔
خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اپنے رسالے یعنی سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ ماہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑایا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے سوائے ایک کے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش بھی یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں، چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف لے جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی زقات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار زرار رضی اللہ عنہ بن الازور تھے۔ ان کا جسم ناف سے اوپر ننگا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار رضی اللہ عنہ کو 500 سوار دے کر وادی الرقاد کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہ تھی کہ اس کے تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر کو گئے تو اوپر زرار رضی اللہ عنہ کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے پیچھے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے۔ اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف آرا کر لیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے یرموک ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے۔ ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور 2 نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور پیادے گڑمٹ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود بند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔